یہ نسل کشی ہے جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے اور آشیرباد اس کو حاصل ہے. اچھا باقی پوری جو یورپ ہے، جو بڑی سٹیٹس ہیں جو ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ کام بہت زیادہ کرتی ہیں اور ہمیشہ آواز اٹھاتی ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، آج وہ ظالم کے ساتھ کھڑی ہیں. ظالم کے ساتھ چلیں، دشمن ہے نا، دشمن تو دشمن کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اپنوں کا اس سارے معاملات میں 58-57 اسلامی ممالک، ان کی فوج، پھر ہمارے حکمران، پھر بے شمار مذہبی جماعتیں جو کہ تھوک کے حساب سے موجود ہیں، اپنوں سے گلہ زیادہ بنتا ہے اگر اس تمام تر معاملے پہ وہ خاموش رہیں. خیر، اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے رہنما مرکزی مسلم لیگ حفیظ اللہ بلوچ صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ ساحل ادیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سب ان کو جانتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. حفیظ اللہ بلوچ صاحب، سب سے پہلے سر میں آپ سے سوال کا آغاز کرتا ہوں. سر، اس سارے سینیریو میں بالخصوص میں بات کروں اگر ہمارا یہ جو مذہبی طبقہ ہے، ہمارے علماء کرام ہیں، ان کا اس سارے معاملات میں، اس سارے سینیریو میں کیا کردار ہے؟ کیا کرنا چاہیے تھا جو وہ نہیں کر سکے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک ہے نظام فطرت ہے، جو ہونا ہی ہونا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہونا ہے، اور ایک آپ کی کوششوں کے ساتھ جو ہے وہ ہے من جہدہ وجدہ، یا دوسری بات من جدہ وجدہ. جو بندہ کوشش کرتا ہے وہ اپنے مشن کو، اپنی منزل کو پا لیتا ہے. یقیناً علماء کا بڑا ہی کردار ہے اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں، ہماری ریاست میں یا باقی تمام مسلم ریاستوں کے اندر علماء کو مساجد کی حد تک ان کی ایک ذمہ داری ہے، جہاں پر وہ بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، دینی تربیت کرتے ہیں. چونکہ جب سے ہم اقوام متحدہ کے اندر شامل ہوئے ہیں، ہر ملک اپنے اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے، ہر ملک کو اس کی حد تک وہاں پر اسے روک دیا گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ علماء کے پاس تو ہفتے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے لوگ آتے ہیں، یا تھوڑے بہت مساجد کے دروس وغیرہ آتے ہیں. وہ کالجز، وہ یونیورسٹیز، وہ سکولز کہ جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں، اور وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پروفیسرز ہیں اور بڑی بڑی بھاری وہ تنخواہیں لیتے ہیں. تمام اساتذہ کے لیے ضروری ہے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے، تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر یہ تربیت کی جائے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے کالجز کے اندر 20 نمبرز کی ایک عسکری ٹریننگ کروائی جاتی تھی. اب وہ ظاہر علماء نے تو ختم نہیں کروائی، وہ تو ہمارے ارباب اختیار نے ختم کروائی ہے. اور اسرائیل، اس کے مقابلے میں اسرائیل کے اندر میٹرک کی سند اس وقت تک جاری نہیں ہوتی کہ جب تک ان کا بچہ عسکری ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ نہیں لے لیتا. جہاں تک علماء کی بات ہے، یقیناً علماء اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں. آپ دیکھیں افغانستان کے اندر 2 دنیا کی سپر طاقتیں وہاں پر آئی ہیں، اور وہاں پر علماء نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں کے مقامی علماء نے بھی اور ہمارے پڑوس کے ملکوں نے بھی. اور وہاں پر دنیا کی 2 سپر طاقتیں جو ہے وہاں دم دبا کر بھاگی ہیں. تو یقیناً اس وقت بہت بڑا طبقہ جو ہمارا تھا وہ خلاف تھا اس کام کے، ان کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے علماء ہی تھے جو آواز لگا رہے تھے. اور دنیا بھر سے جو لوگ آئے وہ ایک جذبہ جہاد کی نیت سے آئے تھے، اور یقیناً افغانیوں نے، علماء نے یہ محنت کی، کام کیا. اسی طرح کشمیر کی تحریک ہے. اچھا، بدقسمتی سے کشمیر کی تحریک اور فلسطین کی تحریک جو ہے اتفاق بھی ہے کہ وہ تقریباً اکٹھے ہی شروع ہوتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے نبی، آپ کے بڑے بڑے دشمن ہوں گے، مگر سب سے بڑے 2 دشمن ہیں مشرک اور یہودی. مشرک سے بھی بڑا یہودی ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے. اب جو سب سے بڑا مشرک ہے وہ ہمارے پڑوس میں ہندو ہے، جس کے نرگے میں ہماری شاہ رگ پھنسی ہوئی ہے، اور وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے یہودی ہے اور وہ بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، اور وہاں پر بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے. اور ایک ہی عرصے میں یہ دونوں مسائل شروع ہوتے ہیں، اور ان دونوں مسائل کے پیچھے برطانیہ ہے. برطانیہ، امریکہ، جرمنی، فرانس، یہ دنیا کی سپر طاقتیں جو ہیں وہ ایک طرف ہندو کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک طرف یہودی کے پیچھے کھڑے ہیں. بلوچ صاحب، آپ کے اس والے سائٹ پر بھی آئیں گے، ساحل ادیم صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ساحل بھائی، ہم نے جو سوال کیا ہے، بلوچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ تو ان کے پاس ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے لوگ آتے ہیں، لیکن یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اصل تو قصوروار ان کا ہے جہاں پہ اساتذہ ہیں جن کے ہاتھ میں دینی تعلیم نہیں ہے، جو دوسری تعلیم دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، وہ اس کے کہیں نہ کہیں زیادہ قصوروار ہیں. آپ سر اس پہ رسپونڈ کیجئے گا، پھر بلوچ صاحب سے جواب لیں گے.
میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونیورسٹی میں نا 5 دن اسٹوڈیو میں ذرا وہ اسپیکر پہ آواز دے دیں تاکہ بلوچ صاحب بھی سن سکیں. جی ساحل بھائی. 5 دن یونیورسٹی یا اسکول میں جب بچہ جاتا ہے نا تو وہ اللہ کے لیے نہیں جاتا، یاد رکھیے گا. وہ دنیا کے انتظامات پورے کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے. فلسطین کا جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ کا قانون توڑا جا رہا ہے. اور جتنے مرضی یونیورسٹی کے پروفیسر مل کے اشتعال بھی دلائیں یا ذہن سازی بھی کریں، وہ اللہ کے نام پہ نہیں کرتے. وہ ہمارے سسٹم پاکستان کے اندر یہ بات جی. خوبصورت بات ہے کہ ہمارا پاکستان ابھی بھی جمعے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے اور عالم کو، مولوی کو واقعی ذمہ دیتا ہے کہ میری آخرت کا انتظام تو کر. وہ کبھی فزکس کے پروفیسر سے نہیں کہتا کہ میری آخرت کا انتظام تو کر. ہمیں سمجھا کہ مرنے کے بعد مجھے جو انتظام کرنے ہیں وہ اس کی تیاری کیا کروں. وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، دانستہ یا نہ دانستہ طور پر عالم کے مرہون منت ہے اور ہونا بھی چاہیے. علماء ورثاء انبیاء ہیں، انہی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو ذہنوں کے اندر ڈیپ انسٹالیشن میں ڈالے کہ بچے کو پتہ ہو گیا سب سے ضروری کام آخرت ہے. دنیا میں جو کچھ بھی میں ترقی کر لوں گا، جیتوں گا، ہاروں گا، وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. آخرت میں اگر ہار گیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اصلی مسئلہ ہی ہے. تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو 12-14 سال سے لے کے 80 سال کے طالب علم کو پاکستان میں یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ میں نے فلسطین کے مسئلے کا حل جیسے ہی پہلی گولی چلتی ہے فلسطینی پہ تو ساری کی ساری 25 کروڑ قوم کالج پروفیسر کو نہیں دیکھتی کہ بتائیں کیا کروں. وہ اسی وقت اسی سیکنڈ میں اپنے عالم کو دیکھتی ہے کہ بتا ادھر اللہ کا حکم کیا ہے. تو یہ تفریق بہت ضروری ہے. بہت ضروری آیت سنائی ہے ابھی بھائی صاحب نے، شیخ نے ابھی جو بہت زبردست آیت سنائی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اس قوم کی اللہ نہیں حالت بدلتا جب تک کہ یغیر ما بانفسہم، کہ اب تم لوگوں نے مل کے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کیا. تو تم لوگوں میں سے کس نے فیصلے کرنے؟ وہ فیصلے کا جو جج ہے نا، جس کے ٹہرے میں قوم ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی ہے، وہ اپنے دین کے عالم کو دیکھتی. کبھی بھی نواز شریف عمران خان سے توقع نہیں کرتی. ان کو پہلے پتا ہے قوم کا اتنا شعور ہے، لڑکوں لڑکیوں کا اسکول میں اتنا شعور ہے کہ وہ نواز شریف عمران خان سے اسلامی قسم کا کوئی مزاج نہیں سمجھ ایکسپیکٹ توقع رکھتے. ان کو پتا ہے کہ یہ کرسی کے معاملات ہیں. یہ بتائیے گا کہ پھر اس اہم موقع پر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں فلسطینیوں پر، کیا ذمہ داری پھر اقوام عالم نے، مسلم امہ نے یا ہمارے جو عالم دین ہیں انہوں نے پوری کی ہے آپ کی نظر میں؟ شروع ہی نہیں کی، پوری کیا. سب سے پہلے دیکھیں ہم نے سورس کے اوپر غلطی کر دی. ایک تو یہ کہ عالم کو گروپ بندی کی کبھی ضرورت نہیں پڑی. مسلمان کا عالم حسینی عالم ہوتا ہے، حسین کے علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتا ہے کہ بھائی میں اکیلا ہی ہوں پھر بھی حق کی بات ہی کروں گا. مار دو، زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، اور کیا طاقت ہے تمہارے پاس، گولی چلاؤ گے، مگر میری آخرت پہ کمپرومائز نہیں کروں. یہ طاقت ہے جو کہ ایک مولوی صاحب کے پاس ہے، جو پروفیسر کے پاس نہیں ہوتی. وہ ڈرپوک بزدل قوم ہوتی ہے. پروفیسر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے دنیا میں، وہاں ڈالا جاتا ہے، پیسے آ جائیں، تنخواہ آ جائے. مولوی صاحب مفت میں بھی مسجدوں میں علم پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. ایسے ایسے گاؤں کی مسجدیں ہیں جہاں پہ والنٹیئر مولوی کھڑا ہوا ہے، پیسے نہیں لیتا بلکہ کئی دفعہ دیتا ہے. وہ واحد شخصیت ہے پاکستان کی جو قوم کو ڈرائیو کر سکتی ہے. اگر فلسطین، کشمیر یا دنیا میں کسی بھی مسلم کیا غیر مسلم کی بھی مدد کے لیے اگر مسلمان موبلائز کیے جائیں گے تو مسجد سے موبلائز کیے جائیں گے. بلوچ صاحب جیسا امیج پورٹری کر رہے ہیں ساحل صاحب، ہماری مذہبی جماعتیں تو بالکل اس کے برعکس رول کر رہی ہیں. پاکستان کے اسپیسیفک ہمارے پاکستان کی مذہبی جماعتیں، نہ میں کسی اور ملک کا خود کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا، جی چاہے وہ حجاز کا محمد بن سلمان ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو نہیں ذمہ دار ٹھہراؤں گا. میں پاکستانیوں کو اس سے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. ہم نے اللہ کے نام پہ ایک ملک اکٹھا کر لیا ہے، ہم نے اللہ کے نام پہ قانون بنانے کی بات کر دی ہوئی ہے. ہم نے واقعی میں مسلمان کو، مسجد کو جس لیول کے اوپر ایک سینٹیمنٹل ویلیو دے دی ہوئی ہے مسلمان لڑکے اور لڑکی کے ذہن میں، وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے.